رہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، یہ بھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 9 سال میں جب آپ بالغ ہو گئی ہیں آپ کی رخصتی عمل میں آئی۔ کیا دنیا میں آج 9-10 سال کی بچیاں بالغ نہیں ہوتی؟ اٹھائیے تاریخ، اٹھائیے دیکھیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں ذکر کیا کہ اپنے زمانے میں جواب دیتے ہوئے کہ یمن کے سرزمین پر 9-10 سال میں بہت زیادہ کثرت سے بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ اور آج تو نیٹ کا دور ہے، آپ دیکھ لیجئے، بالغ ہی نہیں ہوئی ہیں بلکہ حاملہ بھی ہوئی ہیں، باقاعدہ ان کو بچے بھی پیدا ہوئے ہیں، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصت ہو کر آئی ہیں تو آپ بالغہ تھیں، اور جب ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو اپنے گھر لے جائے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے، بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے، اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ رامائن جو شری رام چندر جی جو ہیں ان کے خیالات یا ان کی زندگی پر مشتمل لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، پہلا مصنف اس کا والمیکی ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، یا 14 سال 12 سال اس طرح کے الفاظ وہاں ملتے ہیں۔ اور جب وہاں غور کیا جائے تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ 7-8 سال کے آس پاس ہی شریمتی سیتا جی کا نکاح رام چندر جی سے ہوا تھا۔ یہ میں نہیں کہتا، میں کوئی اس رامائن کا جو ہے بہت بڑا عالم نہیں ہوں، ان کے علماء جو ہیں، ان کے پنڈت جو ہیں، انہوں نے اس بات کا خود اعلان کیا ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے ہاں جو باتیں معروف ہیں یہ کوئی اہمیت رکھنے کے قابل نہیں کہ ایک آدمی کسی کے نبی پر اعتراض کرے اور اپنے گھر کی چیزیں اس کو معلوم نہ ہوں۔ اور پھر یہ کہ انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا تصور دلایا گیا کہ ہمارے نبی نے زیادہ شادیاں اس لیے کی تھیں کہ آپ شہوت پرست تھے، نقل کفر نباشد فارسی کا ایک قول ہے کہ اس طرح کی باتیں کہنے کا مقصد بات سمجھانا ہے، بات ایسی نہیں تھی۔ آپ نے جو پہلی شادی کی تھی اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی، آپ بالکل باقی جوان تھے، آپ نے 40 سال کی عمر کی ایک خاتون سے نکاح کیا تھا جس کو پہلے سے بچے ہوئے تھے، گرچہ وفات پا گئے تھے، 2 شوہر اس کے مر گئے تھے۔ 40 سال کی عمر کی خاتون سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ 6 سال کی عمر کی شادی پر تو اعتراض ہے، 9 سال میں رخصت ہو کر جو لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی رخصت ہو کر، وہاں تو اعتراض نظر آتا ہے، اور 25 سال کا جوان 40 سال کی عورت سے نکاح کرتا ہے، یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ایک انسان کو جب وہ جوان ہے اس وقت ایک جوان بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، جب وہ 50 سال 53 سال 54 سال کے ہو گئے تب ان کو نوجوان لڑکی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت زیادہ نکاح کیا ہے اور قرآن میں اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، اس کے اندر صرف شہوت اور سیکس کو دخل نہیں ہے، اور بھی اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ لے لیجیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ایک نوجوان خاتون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام دن رات کے پہلوؤں کو وہ حفظ کر رہی ہیں، یاد کر رہی ہیں، اور امت کو پہنچانے کا کام کر رہی ہیں۔ نصف صدی تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی رہنمائی کی۔ مردوں میں سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والے، حفظ کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ یہاں ایک فائدہ یہ ہوا
کہ اگر یہ ایک نوجوان لڑکی کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت نہ ہوتی تو اتنا زیادہ حفظ کر کے اپنے ذہن میں بسا کر دیر تک امت کی رہنمائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ کے رسول نے 40 سال کی عمر کی خاتون سے نکاح کیا، آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، اور کسی سے نکاح کیا، آپ کی زندگی میں وفات پا گئی۔ آپ کے وفات کے بعد چند سالوں میں چل بسی، امت کی رہنمائی کون کرتا؟ ہو سکتا ہے باہر کی زندگی کے لیے صحابہ کرام تھے، لیکن گھر بستر کے اندر، بیڈ روم کے اندر، وہاں کی باتیں امت کی ماں اور بہنوں تک کون پہنچاتا؟ کیسے غسل کرنا ہے، کیسے طہارت لینی ہے، حیض کے مسائل کیسے ہیں، نفاس کے مسائل کیسے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کتنی باتیں ہیں جن کا ذکر کیا جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاتون ایسی نہ ہوتی تو دیر تک امت کی رہنمائی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بھی ایک پہلو اس کے اندر ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب سے پہلے شریعت مطہرہ کا مطالعہ کریں اور پھر اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اس کی تعلیم دیں، اپنے نبی کا دفاع کریں، اپنے دین کا دفاع کریں، اپنے رب کا دفاع کریں۔ کس طرح؟ کہ ان کو حق بات پہنچائیں۔ لا علم ہے لوگ،